آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے ساس سے محبت۔ جی ہاں، ساس بہو کا جھگڑا تو آپ زمانہ قدیم سے سنتے اور دیکھتے چلے آ رہے ہیں، مگر دنیا کی تاریخ میں ایسے ایسے کردار بھی گزرے ہیں جہاں بہو نے اپنی ساس سے پرخلوص محبت، حسن سلوک اور از حد خدمت کر کے اپنی مثال قائم کر دی ہے، جس کے عوض خداوند کریم نے بھی اپنی رحمت کے در سے اسے بے حساب، بے مثال اور لازوال نوازشوں، عنایتوں، بخششوں اور برکتوں کی وارث بنا دیا۔ جی، میں ایک بات کر رہی ہوں ایک سچی کہانی کے کردار کی، جس کی شادی ایک یہودی خاندان میں ہو جاتی ہے اور وہ لڑکی ایک غیر قوم موابی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اس قوم پر خدا کا قہر اور خدا کی لعنت ہوتی ہے، مگر وہ لڑکی اپنے سسرال میں آ کر نہ صرف شوہر سے محبت اور خدمت کا رویہ رکھتی ہے بلکہ گھر کے ہر فرد کو دل و جان سے چاہتی اور ان کی خدمت کرنے میں مگن و مصروف ہو جاتی ہے۔ مگر از حد افسوس کہ کچھ ہی عرصے بعد اس کا شوہر رحلت فرما جاتا ہے اور وہ اپنی عین جوانی میں بیوہ ہو جاتی ہے۔ مگر یہ کیا، وہ اپنے مستقبل کی پرواہ کیے بغیر اپنی بزرگہ خدا پرست ساس کی، جس کا نام نومی ہوتا ہے، خدمت گزاری میں لگ جاتی ہے اور دن رات اس کی سیوا کرنے میں اور اس کے خدا سے متعلق زندہ خدا کی کہانیاں اور باتیں سننے میں مصروف ہو جاتی ہے۔ ایک دن اس کی ساس اپنے وطن بیت لحم جانے کا فیصلہ کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے چھوڑ دے، کیونکہ میں اپنے وطن، اپنے رشتہ داروں کے پاس، اپنی سرزمین میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ لیکن سراپا محبت کا پیکر یہ بہو اپنی ساس کو چھوڑنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوتی، بلکہ اس کا دامن پکڑ کر باضد ہوتی ہے کہ میں بھی تیرے ساتھ چلوں گی، اور کہتی ہے کہ جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی، جہاں تو رہے گی میں رہوں گی، تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا، جہاں تو مرے گی میں مروں گی اور وہیں دفن بھی ہوں گی۔ یہ عورت روت زندہ خدا پر ایمان رکھنے کے سبب سے، اس سے محبت کرنے کے سبب سے اور اپنی ساس سے انس و عقیدت کرنے کے باعث اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، بلکہ اپنی قوم کو، اپنے خاندان کو، اپنے ملک کو چھوڑ کر بیت لحم آنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ یہاں آ کر وہ نہایت مفلسی کے عالم میں معمولی خدمت کر کے، دھوپ، گرمی، سردی اور بھوک برداشت کر کے اپنی ساس کی خدمت کرتی ہے، جس کے عوض خداوند اسے بے حد برکتوں سے نوازنا شروع کر دیتے ہیں۔ عام لوگ بھی اس عورت نومی سے کہتے ہیں کہ تیری بہو جو تجھ سے محبت رکھتی ہے، تیرے لیے 7 بیٹوں سے بڑھ کر ہے، اور روت کا یہ رویہ اسرائیل کی تمام خاندانوں کے لیے مثال اور انمول نمونہ ہوتا ہے خاندانی زندگی کے لیے۔ خدا کی نظر کرم کے سبب سے اسے ایک امیر ترین شوہر محبت کرنے والا ملتا ہے۔ خدا اسے عبید جیسی اولاد سے اور داؤد جیسے پوتے سے نوازتا ہے۔ بائبل مقدس میں اس عورت کے نام پر ایک کتاب درج ہے جس کا نام ہے روت کی کتاب۔ پرانے دور میں لوگ کبھی بھی نسب ناموں میں عورتوں کا نام شامل نہیں کرتے تھے، لیکن اس عورت کے با کردار، پاک دامن اور پرخلوص رویے کے سبب سے اور ایمان لانے کے سبب سے اس کا نام یسوع مسیح کے نسب نامے میں شامل کیا گیا۔
اگر آپ بھی ایک بہو ہیں اور رود کی طرح بے مثال، لازوال، انمول اور جلالی برکات میں شامل ہونا چاہتی ہیں اور اپنی نسلوں کو بابرکت دیکھنا چاہتی ہیں، تو اپنے سسرالی خاندان کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنی کلیسیا کے ساتھ حسن سلوک کو اور مثالی رویے کو، کردار کو اور محبت کو پاک دامنی کے ساتھ ظاہر کرتے رہیں، تاکہ خداوند آپ کو بلیس کرے روت کی طرح۔ کیپ واچنگ بلیسنگ ٹی وی آفیشیل۔